ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں کی سرسراہٹ اور صبح کی اذان کی آواز ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک گھر میں ننھی سی جان نے جنم لیا۔ اس کا نام رکھا گیا سمینا۔ اس کی پیدائش پر گھر میں دو طرح کے جذبات تھے۔ والد احمد نے اسے گود میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری جنت ہے۔ ماں رضیہ نے اس کی ننھے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے دعا مانگی، اے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نواز۔ لیکن دادی اور کچھ رشتہ دار مایوس تھے۔ بیٹا ہوتا تو خاندان کا نام آگے بڑھتا، انہوں نے سرگوشی کی۔ سمینا بڑی ہونے لگی۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں ہنستے، دوڑتے، گڑیا سنبھالتے۔ اس کے معصوم ہنسی گھر کے کونوں میں گونجتے۔ اسکول میں وہ ہر استاد کی پسندیدہ تھی۔ ایک دن اس کے استانی مس بشرا نے اسے بلایا اور کہا، سمینا تمہارے اندر ایک چمکتا ستارہ ہے، پڑھائی جاری رکھو، تم ایک دن بہت آگے جاؤ گی۔ یہ جملہ سمینا کے دل میں روشنی کی کرن بن گیا۔ اور رات کو تاروں کو دیکھتے اور سوچتے، میں ایک دن ڈاکٹر بنوں گی۔ لیکن گاؤں کے ہوا میں سماج کی باتیں بھی گلتی تھی۔ محلے کی عورتیں رضیہ سے کہتی، بیٹی پرایا دھن ہے، زیادہ پڑھائی کی کیا ضرورت؟ یہ الفاظ سمینا کی ننھی دل کو چبھتے۔ اور رات کو اپنی ماں سے پوچھتی، امی کیا میں واقعی پرایا دھن ہوں؟ رضیہ اسے گلے لگاتے اور کہتے، بیٹا تم اللہ کی رحمت ہو، تمہارے خواب تمہارا مقدر ہے۔ رضیہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ سن کر سمینا کا دل مضبوط ہوتا۔ ایک دن اسکول میں عید میلہ ہوا۔ سمینا نے اپنی بنائی ہوئی گڑیا مقابلے میں پیش کی اور پہلا انعام جیتا۔ گاؤں والوں نے تالیاں بجائی لیکن کچھ نے سرگوشی کی۔ لڑکیوں کو ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ سمینا نے یہ سنا لیکن ماں کی دعاؤں نے اسے ہمت دی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا مانگتے، اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے خواب پورے کروں۔ وقت گزرا اور سمینا ایک جوان لڑکی بن گئی۔ وہ گاؤں کے کالج میں داخل ہوئی جہاں اس کے خوابوں نے نئی پرواز لی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے تاکہ اپنے گاؤں کے غریب مریضوں کی خدمت کر سکے۔ کالج میں اس کی ملاقات ڈاکٹر فوزیہ سے ہوئی جو خود ایک خاتون ڈاکٹر تھی۔ فوزیہ نے اسے کہا، سمینا عورت کی طاقت اس کے ارادے میں ہے، تم ٹھان لو تو کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ ان الفاظ نے سمینا کے دل میں ایک نئی امید جگائی۔ لیکن سماج کا دباؤ بڑھتا گیا۔ رشتہ داروں نے رضیہ سے کہنا شروع کیا، اب سمینا کی شادی کی فکر کرو، لڑکی کی اصل پہچان شوہر کے گھر ہے۔ یہ باتیں سمینا کے دل میں اضطراب پیدا کرتی۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی، کیا میری زندگی بس شادی تک محدود ہے؟ وہ اپنی ڈائری میں لکھتی، میں اپنے خوابوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن کالج میں سائنس مقابلہ ہوا۔ سمینا نے ایک ماڈل بنایا جو دل کی بیماریوں کی تشخیص کو آسان بناتا تھا۔ اس نے پہلا انعام جیتا۔ کالج کی پرنسپل نے کہا، سمینا تم ہمارے کالج کا فخر ہو۔ لیکن گھر واپس آتے ہی دادی نے کہا، یہ سب چھوڑ دو، اب شادی کی تیاری کرو۔ سمینا رو پڑی۔ اس رات وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا، امی کیا میرے خوابوں کی کوئی قیمت نہیں؟ رضیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا اللہ تمہارے خوابوں کو ضائع نہیں کرے گا، سورۃ الرحمن پڑھو، وہ تمہیں صبر دے گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کے والد نے بتایا کہ ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ سمینا نے کہا، ابا میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن احمد نے کہا، بیٹا ہمارے معاشرے میں لڑکے کی عزت شادی سے ہے۔ سمینا نے سر جھکایا لیکن دل میں دعا کی، اے اللہ میری راہ آسان کر۔ سمینا کی شادی ہو گئی۔ وہ دلہن بن کر نئے گھر میں داخل ہوئی۔ دل میں امید تھی لیکن خوف بھی تھا۔ اس کا شوہر فیصل ایک سرکاری ملازم تھا۔ وہ مصروف رہتا لیکن کبھی کبھی مسکرا کر کہتا، سمینا تم میرا حوصلہ ہو۔ یہ جملہ اس کے لیے طاقت بن جاتا۔ لیکن سسرال کی توقعات نے اسے گھیر لیا۔ ساس کہتی، گھر سنبھالو،
یہ تمہاری اصل ذمہ داری ہے۔ سمینا سوچتی کیا میری پڑھائی، میری خواہشات سب ختم ہو گئی؟ پھر وہ ماں بنی۔ اس کی بیٹے حمزہ کی پیدائش نے اس کی دنیا بدل دی۔ جب اس نے حمزہ کو پہلی بار گود میں لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بول اٹھی، یہ میری جنت ہے۔ لیکن ماں بننے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی۔ حمزہ رات بھر جاگتا تو سمینا بھی جاگتی۔ کبھی تھکاوٹ سے اس کی آنکھیں بند ہوتی، لیکن پھر بھی مسکراتے۔ کچھ سال بعد اس کی بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ سمینا نے فیصل سے کہا، میں زینب کو وہ سب کچھ دوں گی جو میں نہ پا سکی، لیکن گھریلو ذمہ داریوں نے اسے تھکا دیا۔ وہ کبھی کبھی تنہائی میں سوچتے، میری زندگی کہاں گئی؟ ڈپریشن اسے گھیر لیتا، لیکن فیصل کی حوصلہ افزائی اور قرآن کے آیات اسے باہر نکالتے۔ ایک دن فیصل نے کہا، سمینا تم ہمارے گھر کی روشنی ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور سوچا، شاید میری زندگی اب دوسروں کے لیے ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سمینا اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر بچوں کی پرورش پر توجہ دی۔ وہ راتوں کو حمزہ اور زینب کو پڑھاتی، ان کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک دن زینب نے کہا، امی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ سمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زینب کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا یہ میرا خواب تھا، تم اسے پورا کرو۔ سمینا نے محلے کی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ علم کا چراغ بن گیا۔ ایک بچی عائشہ نے اسکالرشپ جیتا اور سمینا سے کہا، آپ کی وجہ سے میں نے یہ خواب دیکھا۔ سمینا مسکرائی اور سوچا، اگر میں اپنے خواب نہ سہی، دوسروں کے خواب تو پوری کر سکی۔ ایک دن زینب ڈاکٹر بن گئی۔ اس نے اپنی ڈگری سمینا کے ہاتھوں میں دی اور کہا، امی یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سمینا نے مسکرا کر کہا، بیٹی تم نے میرا خواب پورا کیا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اور قرآن پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ہر قربانی اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے۔ بڑھاپا آیا، سمینا کے بال سفید ہو گئے، قدم لڑکھڑانے لگے، بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے، میری زندگی کہاں گئی؟ لیکن پھر وہ خود کو سمجھاتے، میری محنت نے کئی زندگیاں روشن کی، میری قربانیاں ضائع نہیں گئی۔ وہ ہر صبح قرآن پڑھتے، سورۃ الضحیٰ اسے سکون دیتے۔ وہ اپنی نواسوں کے ساتھ ہنستے، انہیں کہانیاں سناتے۔ ایک دن اس کی نواسے نے پوچھا، دادی آپ اتنی مضبوط کیسے ہو؟ سمینا نے مسکرا کر کہا، بیٹا میری طاقت میرا ایمان ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اکثر کہتے، لوگ بدل گئے، وقت بدل گیا، لیکن میرا اللہ کبھی نہیں بدلا۔ تنہائی کے لمحات میں اس کی آنکھیں نم ہوتی، لیکن دل شکر سے بھر جاتا۔ پھر وہ دن آیا جب سمینا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ گاؤں والوں نے کہا وہ ایک عام عورت تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک غیر معمولی تھی۔ وہ بیٹی بنی رحمت بن کر، بہن بنے سہارا بن کر، بیوی بنے وفا بن کر، ماں بنے جنت بن کر۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی ہر قربانی اللہ کے ہاں لکھی جا چکی تھی۔ یہ کہانی صرف سمینا کی نہیں بلکہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو خواب دیکھتی ہے اور قربانیاں دیتی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چھوٹی سی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے بنیاد رکھتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کی قربانی آنے والی نسلوں کی کامیابیوں میں زندہ رہتی ہے۔ اپنے خوابوں کو مرنے نہ دیں۔ اگر آپ نہ بھی پا سکے تو اپنی محبت اور حوصلہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔